یہ جو مناظر اب کی اسکرین پر آ رہے ہیں یہ کسی گیم کے مناظر نہیں ہیں۔ یہ ایران نے رات کو امریکہ کے اڈوں پر جو اٹیک کیا ہے یہ ان کے مناظر ہیں، اور یہ اتنے تباہ کن مناظر ہیں، اتنے تباہ کن مناظر ہیں کہ ان مناظر کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا کہ جہنم برپا کر دی جائے ایران پر، کیونکہ اس کے بعد کی صورتحال بہت زیادہ خطرناک ہو گئی ہے۔ یعنی اب جو حالات نظر آ رہے ہیں وہ امریکہ کے لیے۔ واشنگٹن جنرل نے جو خبر بریک کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ ایران نے اس وقت نئے میزائل استعمال کیے ہیں اور ان میں ایسی ان کے پاس صلاحیت ہے کہ وہ اتنی تیز اسپیڈ کے ساتھ آتے ہیں اور اس کے بعد جیسے ہی وہ اٹیک کرنے کے قریب ہوتے ہیں اسی وقت اپنا وہ رخ پوری طرح بدل لیتے ہیں اور رخ بدلنے کے ساتھ وہ ٹارگٹ پر ہٹ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کے ڈیفنس سسٹم سب فیل ہو چکے ہیں، کیونکہ جب وہ میزائل فائر کرتے ہیں ان کو اٹیک کرنے کے لیے تو جیسے ہی وہ میزائل کے قریب ہوتے ہیں ایران کے میزائل اپنا رخ بدل لیتے ہیں، ان کے میزائل فیل ہو جاتے ہیں اور یہ سیدھا جا کر اٹیک کر دیتے ہیں۔ یہ اب تک کی صورتحال سب سے زیادہ خطرناک ہے، جس میں امریکہ کو اتنا نقصان ہو رہا ہے، اتنا نقصان ہو رہا ہے کہ جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ آپ یہ سوچیں کہ اس وقت پینٹاگون نے اوپنلی یہ کہا ہے کہ ان کی ایکیوریسی اتنی خطرناک ہو گئی ہے کہ پہلے ہمیں ہوتا تھا ہم ان کے میزائل اور ڈرونز روک لیتے تھے، اب تو ہمارے بس میں یہ چیز نہیں رہی۔ تو اب صورتحال اتنی زیادہ خطرناک ہو گئی ہے کہ جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، اور اسرائیل کو اسی لیے امریکہ نے کہا ہے کہ آپ لوگ جنگ کی تیاریاں کریں۔ بہت سارے اسرائیل کے اندر لوگوں نے اسرائیل کو چھوڑنا شروع کر دیا ہے، وہ لوگ وہاں سے منتقل ہو رہے ہیں، امریکہ جا رہے ہیں، جرمنی جا رہے ہیں، برطانیہ جا رہے ہیں، اور ادھر امریکہ نے تمام شہریوں کو کہا ہے کہ دوبارہ غور کریں، اب مڈل ایسٹ میں نہ جائیں، ٹریول کرنے سے روک دیا ہے کہ ایک بہت بڑی خطرناک اور تباہ کن جنگ چھڑنے جا رہی ہے۔ چین نے جیسے ہی اس کو یہ پتہ چلا ہے کہ اب معاملات خراب ہو گئے ہیں انہوں نے جو جنگ رکوانے والے ممالک ہیں ان سے رابطہ کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ پورے خطے نہیں پورے ورلڈ کو آگ لگا دے گی اور آپ لوگ فوری طور پر اس جنگ کو روکیں۔ اور اس میں جو مین پوائنٹ ان کا سامنے آیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ تیل تو اب چھوڑ دیں، پورا کا پورا خطہ نہیں پورا ورلڈ اس سے تباہ ہونے والا ہے۔ آپ کو پتہ ہے تیل کی قیمتیں اس وقت کئی ماہ کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہے، یعنی آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اب صورتحال کتنی خطرناک ہونے جا رہی ہے۔ اب ایران نے کہا ہے کہ مذاکرات اور جنگ ساتھ چلنے کی پالیسی ہم نے ختم کر دی ہے، اب ہم اٹیک کریں گے، اب تبل جنگ بج چکا ہوا ہے۔ اور اس صورتحال میں اب امریکہ نے کیا ہے، انہوں نے ایران پر حملہ کیا۔ ٹرمپ نے کہا ہے کہ جہنم برپا کر دو ان کے اوپر، ایسی جہنم برپا کرو کہ آج سے پہلے نہ دیکھی ہو۔ نیتن یاہو کو ذرا اب دیکھیں وہ کیا کر رہا ہے۔ اب ایک چیز غور کریں، اس وقت نیتن یاہو جو سفیر ہے ارجنٹینا کا اس کو بلاتا ہے اور اس کے ساتھ فٹ بال کھیلتا ہے اور کہتا ہے جی ہم تو آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ پورے ورلڈ کپ میں جو ارجنٹینا نے 2 کام کیے، ایک تو وہ کمال ٹیم ہے لیکن جو فرص اس کو ملی ہیں وہ بھی کمال ہی ہے، چاہے وہ جس طرح ان کے پلیئرز نے کام کیا۔ اب پورا ورلڈ کیا دیکھ رہا ہے کہ نیتن یاہو اسرائیل پورا ارجنٹینا کے ساتھ کھڑا ہے، کیونکہ ان کا جو پریزیڈنٹ ہے وہ بھی اب جانتے ہیں یہودی ہے اور ان کو یہ بیک کر رہے ہیں۔ اب ورلڈ پورا کہہ رہا ہے کہ جی ہم تو اسپین کے ساتھ کھڑے ہیں فائنل میچ میں، تو اب دنیا دیکھے گی کہ جیتتا کون ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن ارجنٹینا بہترین ٹیم ہے، اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں، ان کے پلیئرز کمال ہیں، لیکن جب اسرائیل ان کو بیک کر رہا ہے تو ورلڈ کی ایک اکثریت اب اس کو بیک نہیں کر رہی۔ آپ لوگ اچھی طرح سمجھتے ہیں مسئلہ اب سارا یہاں پر یہ ہوا ہے کہ امریکہ کے اخبارات چیخ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح کے وہاں پر بلیک ہاک ہیلی کاپٹر، جہاز، ایئر کرافٹ، یہ تمام چیزیں کھڑی تھیں آرڈن میں، کویت میں جس طرح کی صورتحال پیدا ہوئی ہے ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں کہ اتنی تباہی ہوئی ہے کہ ہم نے کبھی زندگی میں بھی نہیں سوچا۔ اور اب جو حالات ہو رہے ہیں کہ امریکہ کے وہاں پر کھڑے ہیلی کاپٹر، طیارے وہاں پر تباہ کر دیے ہیں جو کہ اندازہ نہیں تھا۔ اب ایران نے کہا ہے کہ ہم تو کئی سالوں سے امریکیوں کا انتظار کر رہے تھے کہ کب وہ آئیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو پچھلے 20 سال سے انتظار کر رہے تھے کہ امریکی فوجی آئیں، لیکن ساتھ انہوں نے کہا کہ اس دفعہ امریکی فوجی زندہ واپس نہیں جائیں گے، یہ آپ بھول جائیں۔ اصل میں ایران نے امریکہ کے دفاعی نظام کو شکست دینے کا طریقہ تلاش کر لیا ہے۔